خدا جب کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کے جسم میں یہ نشانیاں ہو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورت کی حالت زار ناقابل بیان تھی۔ عورت کو محض بچہ پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کی مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازم قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کی آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی 4 دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی، اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاص سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کماری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوتی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت
قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی۔ ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئی ہیں، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نماز ایک پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھپھو کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے یہ پورا حمل کا زمانہ، یہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ برا ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے، اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں نکلے گا مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہیں، وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگی پھر ٹھہر گئیں، پھر لگی پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو زچہ بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا کہ جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، وہ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناصرہ پڑھ گیا، تو جس لمحے وہ ناصرہ قرآن پاک مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ
ताला ने नूर के बने हुए ताज उनके सरों पर रख दिए। तो देखा कदम कदम पर अज्र सवाब मिल रहा है। ये औरत अपने घर के काम काज करती है तो काम काज करने पर भी अज्र सवाब दिया जाता है। मसलन कौन सी औरत है जो घर के अंदर सफाई का काम नहीं करती, घर के अंदर अपने कपड़े नहीं धोती, ये घर के अंदर खाना नहीं पकाती, ये काम तो औरतें घर में करती ही हैं। इस पर भी औरत को अज्र सवाब अता किया जाता है। एक हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया गया जो औरत अपने खाविंद के घर में कोई बेतरतीब पड़ी हुई चीज उठाकर तरतीब के साथ रख देती है तो अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमा देते हैं, एक गुनाह मुआफ फरमा देते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। अब औरतें रोजाना कितनी चीजों को घर में तरतीब से रखती हैं, किचन की चीजों को ही ले लें तो मेरा ख्याल है कि कमोबेश 50 चीजों को तरतीब से रखती ही होंगी। वो कौन सी बेटी होगी जिसकी शादी हो और वापस अपने माँ बाप को मिलने के लिए ना आए? सभी बेटियां आती हैं, सभी बच्चियां आती हैं, मगर नियत क्या होती है? जी बस अम्मी से मिलने जा रही हूँ। ये नियत नहीं होती कि मेरे इस अमल से भी अल्लाह ताला राजी होंगे। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि जिस बच्ची की शादी हो जाए और वो अपने माँ बाप की ज़ियारत की नियत कर ले कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ और शोहर से इजाज़त लेकर जाए और दिल में ये हो कि इस अमल से अल्लाह राजी होंगे तो अल्लाह ताला हर कदम पे उसको 100 नेकियां अता फरमा देते हैं, 100 गुनाह मुआफ फरमा देते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर देते हैं। अब बताइए एक औरत, एक बेटी जो अपने माँ बाप की ज़ियारत के लिए इस नियत से आ रही है कि इस अमल से अल्लाह राजी होंगे, हदीस पाक का मफहूम है कि हर कदम उठाने पर उसे 100 नेकियां मिलेंगी, 100 गुनाह मुआफ होंगे और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर बेटी माँ बाप के घर आई और उनके चेहरे पर उसने अकीदत की नजर डाली, मोहब्बत की नजर डाली जो माँ बाप को नसीब होती है, तो अल्लाह ताला हर नजर डालने पर उसको एक हज या उम्रा का सवाब अता फरमाएंगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी अपने माँ बाप को बार बार मोहब्बत और अकीदत की नजर से देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी बार देखेंगे उतनी बार हज या उम्रा का सवाब अता किया जाएगा। ये बातें हमें मालूम नहीं होती इसलिए कि हम उनके अज्र और सवाब से महरूम रह जाते हैं। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला किसी औरत से नाराज होता है तो फिर उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। नाज़रीन, नेक आमाल एक मुसलमान का रासुल माल है, उन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, उन्हीं का हिसाब होगा और उन्हीं पर उनकी दुनिया की पाकीज़ा जिंदगी और आखिरत में जन्नत की जिंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल की तरफ रुग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के नेक आमाल कबूल करने और उन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अज्र सवाब देने का वादा किया है। फरमान इलाही है, और जो भी नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो साहिब ईमान भी हो, इन सब को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली की शगाफ बराबर भी उनका हक न मारा जाएगा। सूरत उन्निसा बस साबित हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी जाया न होने देगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रुग़बत और शौक का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की ही एक बहुत बड़ी रहमत और सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रुग़बत ये सब अल्लाह ही की जानिब से है, लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर जरूर चलाता है। नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात उनके जिस्म में 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि तमाम निशानियां वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो ये बात समझ लें कि ये औरत अल्लाह ताला की नाराजगी की मौजब है और अल्लाह इस औरत से नाराज है और इसी नाराजगी के सबब अल्लाह ताला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक भी निशानी देखें तो उसे ये बात जरूर समझाएं कि तुम्हारी फलां आदत अल्लाह की नाराजगी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज है या राजी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह उसके साथ नाराज है।
یا کسی عورت کے اندر ایسی کون سی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جن سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ اللہ اس عورت سے ناراض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس عورت سے اپنی عبادت کی توفیق اور عبادات میں لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، جس عورت میں اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہیں، اور ایسی عورت کو ہی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہیں، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہیں، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے، یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 6، چھٹی نشانی کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبو اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ و فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات میں اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور